اور روزے کے جو لوازمات ہیں ان سے بھی اللہ کو محبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت، آپ کے لباس سے بھی محبت۔ کبھی آپ کی قسمیں کھا رہے ہیں، کبھی آپ کے لباس کی قسمیں کھا رہے ہیں، کبھی فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، کبھی فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، کبھی فرما رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی، کبھی فرما رہے ہیں لا اقسم بھذا البلد۔ تو پتہ چلا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو روزے سے بہت ہی پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ روزے سے محبت تو ہے ہی، روزے کے جو لوازمات ہیں اس سے بھی محبت ہے۔ روزے کے لوازمات میں سحری کھانا ہے، صبح سحری کھانا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ گویا سحری کھانا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا دل نہ بھی چاہے میری سنت اور میرا طریقہ سمجھ کر ایک کھجور کھا لیا کریں، ایک چھہارا کھا لیا کریں، ایک نوالا لے لیا کریں، ارے اور کچھ نہ صحیح تو پانی کا گھونٹ ہی پی لیا کریں سحری کے لیے سے۔ اور پھر اللہ کو یہ عمل بھی پسند، اپنے محبوب کی ادا بھی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخری وقت میں تناول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ پسندیدہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی سحری آخری وقت میں کھائے، لیکن اتنا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ میں وقت میں کھا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا آخری وقت میں کھائے، کچھ وقت میں کھا لے اور کچھ جو ہے وقت ختم ہونے، نہیں، وقت کے اندر اندر کھائے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سحری فرماتے تھے تو وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے سحری بند کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت آخر وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت وقت سے آگے نکل جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے جس کو محبت ہوتی ہے اسے محبوب کی ایک ایک ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ فرماتے تھے تو یہ حضرات اس کو آپ کہتے ہیں۔ تو بھائی ایک بات تو ہم یہ کریں کہ سحری ضرور کھائیں، دل چاہے تو بھی نہ چاہے تو، اور دوسرا اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ آخری وقت میں سنت سمجھ کے کھائیں، اور اس لیے سکھائیں کہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اب رہا روزے کا معاملہ، روزہ بھی اللہ کو محبوب ہے، بہت ہی محبوب ہے۔ روزہ کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم ان چیزوں کو تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں حجامت کرنے سے، سر میں تیل لگانے سے، ابروؤں پر تیل لگانے سے، لبوں پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامت کرنے سے، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوائی ڈال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ اگر سرما لگا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے پانی سے کلی کر لی جو نمکین پانی ہے، جیسے کڑوا پانی ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
کوئی چیز غلطی سے چکھ لی، حلق میں نہیں گئی، تھوک دی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سونے کی حالت میں ناپاکی ہو گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے گر گیا، زخم لگ گیا، خون نکل گیا، خون کسی کو دے دیا، انجیکشن لگوا دیا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 11:15 بجے آغا خان میں ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے، تو رپورٹیں بھی آج تقریباً ساری آ جائیں گی، تو اس کے بعد وہ طے کریں گے کہ آپریشن کرنا ہے یا دوائی سے ہی اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ تو سب حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہی اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے۔ آپ سب کے لیے اپنی بیماری کی حالت میں جہاں اپنے لیے پہلے آپ حضرات کے لیے دعا کرتے، یا اللہ پاک ہمارے تمام نمازیوں کی مغفرت فرما، جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو نہیں دعا کر رہے ان کی بھی مغفرت فرما، جو یاد رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی، اندرون ملک سب کے لیے۔ تو اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بہت ہی احساس ہے، میرے کل ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا، نیت تھی، ارادہ تھا کہ رمضان میں عمرے کے لیے جائیں، لیکن صرف اس خیال سے کہ بھئی یہاں احباب کے ساتھ رمضان گزاریں، یہ زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خیریں عطا فرمائیں گے، دوستوں کی دعائیں حاصل ہوں گی۔ لیکن کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، بیماری، تکلیف کا آ جانا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک بعض دفعہ بیماریوں سے گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے کرم سے اس جو ناگہانی ایک تکلیف آئی ہے، اللہ آپ سب حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اس تکلیف کو دور فرمائے۔ آئندہ جو ہمارے دن ہیں، اللہ پاک عافیتوں خیروں کے ساتھ مسجد میں جتنے بھی معمولات ہیں، اللہ ان کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ہم سب کی تلاوت کو، ہم سب کے ذکر و اذکار کو، ہم سب کے نوافل کو، دیگر تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک اس ماہ مبارک میں آپ کی بے پناہ برکتیں، رحمتیں، انوارات آپ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک میں جو خیر و برکتیں، جو انوارات آپ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے اس ماہ مبارک کی وہ ساری کی ساری خیر و برکتیں، انوارات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، سحر میں، افطار میں آپ کروڑوں، لاکھوں، ارب خربہ انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے، ہمارے والدین کو شامل فرما لیجیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما لیجیے، پوری امت کو شامل فرما لیجیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بڑے دیگرگوں چل رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی جیسا بھی انتشار ہے اپنی رحمت سے اسے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اسے دور فرما دیجیے، امن، عافیت، سلامتی نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے ملک کو ترقیات نصیب فرما دیجیے، خوشحالی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے شر سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں مرد و عورت مسلمان، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ ایک معصوم بچی لبینہ بیمار ہے، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔